سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ کو تختی نمبر 1 پڑھایا گیا۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ اب کچھ لوگوں نے پوچھا کہ مفردات کیا ہے؟ تو مفردات کے معنی ہے الگ الگ حرف، الگ الگ حروف۔ یہ پوری تختی ہے الف سے یا تک، اور یہ سب الگ الگ ہے، سنگل سنگل ہے۔ تو مفردات کے معنی الگ الگ حروف۔ اب ہم نے کل آپ کو پڑھایا الف سے یا تک، اس میں آپ کو سارے حرف کی ادائیگی بھی بتائی گئی، سمجھائی گئی، اور کس حرف کے نیچے کتنے نقطے ہیں، کس حرف کے اوپر کتنے نقطے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی۔ اب یہ پہلا ہی سبق ہے، اب اسے ہم دوبارہ کچھ اچھے طریقے سے سمجھیں گے کہ با تا سا یہ تو ہم نے پڑھ لیا، تینوں کی شکل ایک جیسی ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے۔ تو الف آسانی سے پڑھ لیا، با بھی آسانی سے پڑھ لیا، تا بھی آسانی سے پڑھ لیا۔ اب سا، تو سا کے اوپر تھوڑا سا دھیان دینا ہے کہ سا کو ہم کو ادا کرنا ہے اچھے سے۔ سا کی آواز الگ ہونی چاہیے۔ اب سا الگ ہونا چاہیے، سین الگ ہونا چاہیے، شین الگ ہونا چاہیے، اور صاد الگ ہونا چاہیے۔ یہ چاروں حرف پڑھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن چاروں کی ادائیگی الگ ہے، چاروں کے مخارج الگ ہیں، اور چاروں کی آواز بھی الگ ہے۔ تو چاروں کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے کہ سا آسانی سے ادا ہو، سین، شین، صاد۔ اب سا ہم نے پڑھ لیا، سا آسانی سے ادا ہوگا۔ سین، تو سین کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اخیر میں لاسٹ میں نون کی آواز آنی چاہیے جب سین پورا ہوگا تو سین۔ اسی طریقے سے شین، اس کے اخیر میں بھی نون کی آواز آنی چاہیے۔ صاد، تو صاد میں اخیر میں دال کی آواز آئے گی قلقلے کی طرح۔ اب قلقلہ کیا ہے وہ آگے آپ کو سمجھایا جائے گا، لیکن دال کو بھی بخوبی ادا کرنا ہے۔ صاد، یہ کچھ محنت والے حرف ہیں۔ زاد، تو اور زو، تو اور تا، تا تو دونوں ایک جیسے ہی لگیں گے ہم کو، لیکن کہاں پہ تا ہے اور کہاں پہ تو ہے اس کا فرق ہم کو سمجھنا ہے۔ عین، غین، ان سارے حرف کے اوپر محنت کرنی ہے جس کو پڑھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ فا، قاف، کاف، لام، اس طریقے سے ہم کو یا تک کے پوری مشق کرنی ہے، تب جا کر کے ہمارا پہلا سبق پورا ہوگا۔ اور مفردات آپ کو بتا دیا گیا۔ جن بھائیوں کا سوال تھا کہ مفردات کسے کہا جاتا ہے، تو وہ شروع میں نے بتا دیا کہ مفردات کے معنی الگ الگ حرف، الگ الگ حروف۔ اب یہ آگے ہے امتحان۔ تو امتحان میں الف سے یا تک جو ساری چیزیں ہیں وہی ہیں، لیکن ترتیب سے نہیں ہے، الٹ سلٹ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ آپ کو حرف کی پہچان ہوئی یا نہیں ہوئی۔ پہلے یہاں پہ تا ہے، پھر تو ہے، فا ہے، سین ہے، شین ہے، صاد ہے، ہا، ہا، خو، سب الٹ سلٹ لکھا ہوا ہے بغیر ترتیب کے۔ جب ہم الف سے یا تک کے پوری مشق کر لیں گے، ہر حرف کو پہچان لیں گے، تب ہم اسے پڑھ پائیں گے۔ جب تک یہ بیزک پورا نہیں ہوگا، الف سے یا تک کی تختی ہم کو یاد نہیں ہوگی، تب تک کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اگر ہم نے رٹا مار لیا الف سے یا تک تو اس والے سبق کو ہم نہیں پڑھ پائیں گے، کیونکہ یہاں پہ بترتیب لکھا ہوا ہے، ترتیب سے کچھ بھی نہیں ہے، ترتیب سے الٹ سلٹ ہے۔ جو الف سے یا تک ساری ترتیب سے لکھا ہوا ہے، کتنے حرف ہیں؟ 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29۔ کتنے حرف ہیں الف سے یا تک میں؟ 29 حرف۔ تو ہر ایک حرف کو ہم کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اور اس کی شکل کو پہچاننا ہے، اور اس کی ادائیگی کو سمجھنا ہے۔ جب تک کہ ادائیگی صحیح نہیں ہوگی،
الف سے یا تک ہماری صحت کے ساتھ میں یاد نہیں ہوگا تب تک کہ ہمارا قرآن درست نہیں ہوگا. قرآن کو صحیح پڑھنا ہے تو الف سے یا تک ہماری ہر حرف صحیح ادا ہونے چاہیے. جب تک کہ یہ صحیح ادا نہیں ہوگا قرآن مجید صحیح نہیں ہو سکتا, بالکل بھی صحیح نہیں ہو سکتا. تو پہلے اس بنیادی چیز کو یاد کرنا ہے, اس کو مشق کرنا ہے, اس کے بعد آگے پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. اور جو کچھ آپ کو نہ سمجھ میں آئے یا میں نہ سمجھا پا رہا ہوں, میرا انداز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو آپ اسے کمنٹ میں کریں, انشاءاللہ اس کو بھی سدھارنے کی کوشش کی جائے گی, اور آپ کو جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.